مشارکہ کی طرف آتے ہیں، کیا ہے مشارکہ پروڈکٹ؟ مشارکہ اور مداربہ یہی وہ پروڈکٹ ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ آئیڈیل موڈس آف فائنانسنگ ہیں اور اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے، اور در حقیقت یہ اگر استعمال کیے جائیں تو جو اسلام کے آبجیکٹیوز ہیں تو ان کو بھی فلفل کرتے ہیں۔ تیسری بات یہ کہ باقی جو موڈس ہیں، ایون مرابحہ، اجارہ، سلم، استثناء، جتنے بھی موڈس ہیں وہ در حقیقت غور کیا جائے تو وہ فائنانسنگ نہیں ہے۔ فائنانسنگ کے لغوی معنی ہوتے ہیں تمویل یا مال دینا، کسی کو پیسے دینا۔ یہاں پر جو ہے وہ آپ کیپٹل نہیں دے رہے ہوتے ہیں مرابحہ کے اندر یا اجارہ میں، بلکہ در حقیقت آپ سامان دے رہے ہوتے ہیں۔ تو اٹس ناٹ ایز سچ تمویل یا فائنانسنگ، بلکہ مشارکہ مداربہ کے اندر آپ پیسے دے رہے ہوتے ہیں کسی کو۔ تو ریئل موڈس جو ہیں وہ فائنانسنگ کے مداربہ مشارکہ ہیں۔ اور مشارکہ کیا ہے، مداربہ کیا ہے؟ در حقیقت یہ ہے کہ آپ کسی کو پیسے دیں اور اس کے ساتھ آپ اس کے وینچر کے اندر شریک ہو جائیں، ٹھیک ہے، پارٹنر بن جائیں۔ تو اگر اس کے پاس پہلے سے پیسے ہیں تو دونوں نے اگر پیسے ملا لیے تو وہ مشارکہ کہلائے گا، اگر ایک نے پیسے ملائے اور ایک کے صرف کام ہے تو وہ مداربہ کہلائے گا۔ ٹھیک ہے، اسکلز اگر خالی وہ اپنی اسکل کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، مشارکہ کی بنیادی طور پہ دو قسمیں ہیں، ایک کہلاتی ہے شرکت الملک عربی میں، اور ایک کہلاتی ہے شرکت العقد۔ شرکت الملک ہم کہتے ہیں جس کے انگریزی میں جس کو کہا جاتا ہے کو اونرشپ یا جوائنٹ اونرشپ، ٹھیک ہے نا، اور ایک شرکت العقد ہے جس کو ہم کہتے ہیں جوائنٹ وینچر یا پارٹنرشپ۔ ٹھیک ہے، شرکت الملک کے اندر یہ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی کسی بھی ایسٹ کا کو اونر بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ یہ کمپیوٹر ہے، اس کا 50% میں مالک ہوں، 50% آپ مالک ہیں، ہم دونوں سے کو اونر ہو گئے۔ ٹھیک ہے، اس کے لیے کوئی وینچر ہونا ضروری نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ایک گاڑی کے دو آدمی مالک ہیں، ایک گھر کے دو آدمی مالک ہیں۔ کسی والد صاحب نے کسی صاحب کا انتقال ہوا، انہوں نے اپنے ورثہ چھوڑے، سارے کے سارے ورثہ اس مکان کے مالک بن گئے، سب جوائنٹ اونر ہو گئے، سب کو اونر بن گئے، اس کے سب مشترک مالک بن گئے، تو وہاں پہ بھی شرکت الملک پائی گئی۔ لہٰذا شرکت الملک کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی وینچر بھی ہو، اور وینچر ہو بھی سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک دکان کھولی ہوئی ہے 3-4 آدمیوں نے، یا ایک کوئی بزنس کر رہے ہیں، تو اس کے جو ایسٹس ہیں وہ جوائنٹ یا کو اونڈ ہیں، یا سب کے سب مشترک اس کے مالک ہیں، لیکن ساتھ ساتھ وینچر بھی ہے۔ ٹھیک ہے، تو شرکت الملک تو یہ ہوگی۔ شرکت العقد اس کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر جوائنٹ وینچر پایا جائے۔ مثال کے طور پر میں 1 لاکھ روپے لگاؤں، آپ 1 لاکھ روپے لگائیں، ہم دونوں کہیں گے بھائی ہم اس سے جائیں کپڑے کا کاروبار کرتے ہیں، اس سے تجارت کرتے ہیں، اور اس سے جو نفع حاصل ہوگا اس نفع میں شرکت کریں گے، اس کو شرکت العقد کہا جاتا ہے۔ تو وہ جو ایک ڈیمینشنگ مشارکہ جس کو آپ نے شروع میں ذکر کیا تھا، جس کو ہم آگے بھی تفصیل کے ساتھ ہاؤسنگ فائنانس میں انشاءاللہ ذکر کریں گے، وہ در حقیقت وہ شرکت الملک ہے، پہلی والی قسم کو اونرشپ، جس میں کوئی وینچر نہیں ہوتا۔ وہ تاریخ ہم استعمال کر رہے ہیں ہاؤسنگ فائنانس کے اندر یا کارپوریٹ بزنس کے اندر، اس کو استعمال کیا جاتا ہے فکس ایسٹ کی فائنانسنگ میں، جیسے پلانٹ اور مشینری میں۔ اس میں پیسہ ایک پارٹی کا بھی ہو سکتا ہے؟ صرف نہیں ہوتا دونوں کا ہے، لیکن صرف اس میں کوئی وینچر نہیں ہوتا۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر ایک پلانٹ ہے یا ایک گھر ہے، دو پارٹیوں نے مل کر مشترکہ طور پر خرید لیا، لیکن اب اس سے وینچر نہیں کرنا کہ اس کو آگے تجارت کرنی ہے، بلکہ اس کے بعد دونوں نے خریدنے کے بعد ایک آدمی کو ایگزسٹنگ بزنس کے لیے، اور اس کو پھر آگے دوسرے کو یا تو رینٹ آؤٹ کر دیا جاتا ہے۔ یہ ہوتا ہے ڈیمینشنگ مشارکہ میں۔ لیکن جو مشارکہ ہے جس کو ہم ٹرو مشارکہ کہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ کسی وینچر کے اندر شریک ہو جائیں۔ مثال کے طور پہ جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا، کوئی بزنس کرنا چاہ رہے ہیں تو 1-1 لاکھ یا 2-2 لاکھ یا 5-5 لاکھ دونوں نے ملائے اور آگے بزنس میں شریک ہو گئے۔ پھر اس کا اصول یہ ہے کہ جو نفع ہوتا ہے اس میں نفع دونوں باہمی کوئی بھی آپس میں ریشو طے کر سکتے ہیں۔ جیسے پہلے مداربہ کے اندر ہے کہ کوئی بھی ہم ریشو کر سکتے ہیں، یعنی 10%، 90%، یا اس کا برعکس، یا 40-60، ٹھیک ہے، یا 50-50، یہ بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن لاس کا اصول یہ ہے کہ لاس ہمیشہ پرو راٹا بیسس پر ہوگا، جس انویسٹمنٹ کے ریشو کے حساب سے ہوگا۔ مثال کے طور پہ اگر میری انویسٹمنٹ کا ریشو 60% ہے اور آپ کی انویسٹمنٹ کا ریشو جو ہے 40% ہے، تو لاس اگر خدا نخواستہ ہو گیا تو لاس کا اصول یہ ہے کہ وہ ہمیشہ پرو راٹا ہوگا۔ یعنی میں 60% انویسٹمنٹ ہوگی آپ آپ انویسٹ کریں گے، جبکہ پروفٹ آپ ڈیسائیڈ کر لیں گے کہ کتنا ہو سکتا ہے۔ جی ٹھیک ہے، تو یہ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا مطلب ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ لیٹس سے اگر ایک بینک اور ایک اسلامک بینک اور اس کا کلائنٹ پارٹنرشپ میں ہے تو پروفٹ وہ 50-50% ہے، لیکن بینک نے 80% انویسٹ کیا ہے تو لاس بینک کو 80% ہوگا؟ کیا لاجک کیا ہے اس کی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ پروفٹ کا تو کوئی بھی ریشو اس لیے مقرر کر سکتے ہیں کہ پروفٹ کے اندر مثال کے طور پہ ہم دونوں کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، مجھے پتا ہے کہ بھائی میں اتنا قابل نہیں ہوں تجارت کے اندر، مجھے اتنا پتہ نہیں ہے، پیسے تو اگرچہ میں نے لگا دیے لیکن میں نے اتنی قابلیت نہیں ہے، لیکن آپ ماشاءاللہ آپ پیسے بھی لگائے ہیں آپ نے اور آپ کو بزنس کرنا بھی آتا ہے،
لہٰذا آپ کا ریشو پروفٹ ہائی ہو سکتا ہے، لیکن لاس جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ اونرشپ کی بنیاد پہ ہوتا ہے کہ جو بھی پیسے کمائے گئے یا جو بھی ایسٹ کریٹ ہوئے وہ کریٹ پیسوں سے ہوئے تھے، جتنے پیسے انویسٹمنٹ کی گئی، لہٰذا اسی کی بنیاد پہ جس کی جتنی اونرشپ ہے، جب لاس ہوگی تو اتنی ڈکریز ہو جائے گی، اتنی وہ لاس ہو جائے گی، لہٰذا وہ اسی پروڈا کی بیسس پر. پریکٹیکلی پاکستان میں کس طرح آپ دیکھ رہے ہیں اور دوسرے پریکٹیکلی یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ بنیادی طور پہ پریکٹیکلی سچی بات ہے پاکستان کے اندر مشارکہ یا مضاربہ کو امپلیمنٹ کرنا بڑا مشکل لگ رہا ہے، اگرچہ پوری کوشش ہے. اس کی کئی وجوہات ہیں. سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جو گزشتہ 10-11 سال میں دیکھا وہ یہ دیکھا کہ جن جگہوں پر بینک چاہتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ ان پارٹیز کے ساتھ مشارکہ کریں، وہ مشارکہ کرنے کے لیے بینک کے ساتھ تیار نہیں ہوتے. مثال کے طور پہ ہمیشہ بینک کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم ایسی پارٹیز کو انویسٹمنٹ کریں یا ایسی پارٹیز کو لون دیں یا فائنانسنگ دیں جو کہ بہت ہی ہائیلی ریٹڈ کمپنیز ہوں، اسٹرانگ کمپنیز ہوں، جن کی جو ریٹنگ ہو وہ سب سے اچھی ہو، ٹھیک ہے، اور ان کے اندر کریڈٹ اسسمنٹ کے ذریعے ان کی ویلیو اچھی ہو. جب ان کو ہم دینا چاہتے ہیں تو وہ ان کے پاس آلریڈی سارے کنونشنل بینک تیار ہوتا ہے کہ ان کو چیپ ریٹ کے اوپر ان کو فائنانسنگ دے دیں. اگر آپ ان کو مشارکہ دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کے پروفٹ میں شریک ہو گئے. بالکل صحیح بات، ٹھیک ہے نا. اب اگر وہ 10 ملین کمائیں گے تو 10 ملین میں اس کے ایکس پرسنٹیج کے حساب سے شریک، اگر وہ 20 ملین کمائیں گے تو کیپٹل مارکیٹ سے جا کے کیپٹل مارکیٹ سے ریز کر لیں گے، وہ ایک فکس ریٹ دے دیں گے، تو وہ اپنے شیئر اپنے پروفٹ میں کیسے ہمیں شیئر کرائیں گے. تو اس وجہ سے وہ انکار کر دیتے ہیں بھائی ہم آپ کے ساتھ اس طرح کا مشارکہ نہیں کرنا چاہتے. ٹھیک ہے. اچھا، کون تیار ہوتا ہے بینکوں کو مشارکہ کرنے کے لیے؟ وہ لوگ تیار ہوتے ہیں جن کو بینک تیار نہیں ہوتے دینے کے لیے. وہ کہتے ہیں جو بالکل جن کے اکاؤنٹنگ وغیرہ لکھی پڑھی نہیں ہوتی، جن کے پاس سارے ڈاکیومنٹڈ ان کے سارے کام نہیں ہوتے، تو وہ لوگ کہتے ہیں ہمارا بینک کو آپ ہمارے ساتھ پروفٹ لاس کر لیجیے، آپ مشارکہ کر لیجیے. لیکن بینک میں مشارکہ کیسے کر لیں؟ کیونکہ نہ تو ان کے بینک تو ہر چیز لکھت پڑھت میں چاہتا ہے، اس کی اکاؤنٹنگ بھی صحیح ہو، ہر چیز اس کے ساتھ پروڈنٹ وے میں اس کے بعد لکھی ہوئی ہو. ٹھیک ہے. ڈپازیٹر کے پیسے ہیں، اگر ان کا مشارکہ کیا، کل خدا نہ خواستہ ان کو ڈوب گئے پیسے اور آگے بتلا دیا کہ بھائی یہ تو ہمیں پیسے جو ہے وہ اوور ہیڈس میں چلے گئے، یہاں ایکسپینڈیچر میں چلے گئے، ایکسپینسز میں چلے گئے، تو لاس تو بینک کا ہو جائے گا. یہاں پر جو کمپنیز نان لسٹڈ کمپنیز ہیں، اکثر ہم جب شوز کر رہے ہوتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ایسی چیزیں بھی سامنے آتی ہیں کہ دو فائنینشیل اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں، ایک اوریجنل ہوتی ہے ایک اوریجنل نہیں ہوتی. تو ڈبل اکاؤنٹنگ سسٹم. تو جو ڈس آنیسٹ کلائنٹ ہوتے ہیں وہ تو اس سسٹم کو ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں. ایگزیکٹلی. ان کے لیے سب سے آسان ہوگا اس کو ایکسپلائٹ کرنا، کہ وہ لاس دکھا دیں تاکہ ان کو جو ہے کچھ شیئر ہی نہ کرنا پڑے. خاص طور پہ بینک جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ جو بینک نے زیادہ انویسٹ کیا اور کلائنٹ نے کم، جو چیز ڈسکلوز نہیں ہوگی تو بینک تو اس کے پاس کبھی بھی نہیں جا سکتا. تو بینک تو ہمیشہ ڈسکلوز آئٹمس کے پاس جائے گا، تو وہ ڈسکلوز ہی نہیں کریں گے اپنے پروفٹ کو. تو جب ڈسکلوز نہیں کریں گے تو اس کے بعد بینک کو لاس ہو جائے گا اور الٹیمیٹلی ڈپازیٹر کو لاس ہوگا. تو اس لیے جو ہے وہ بینک ہمیشہ ریلیکٹنٹ رہتے ہیں ایسے لوگوں کو فائنانسنگ کرنے میں. لیکن جو بگ کارپوریٹس ہوتے ہیں، جو لسٹڈ کمپنیز ہوتی ہیں، ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ وہ لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. لہٰذا اب ہمیں کوئی ایسا طریقہ کار تلاش کرنا ہوگا، ایسی ریسرچ کرنی پڑے گی کہ مشارکہ کریں، اس میں ریشو اس طرح ڈیٹرمن کریں کہ جس کے اندر وہ جو مشارکہ بھی ہو اور ایک فیزیبل بھی ہو جائے دونوں پارٹیز کے لیے. دوسری بات ایک اور ہمارا یعنی میرا یہ خیال ہے کہ جب ہم جا کے کچھ کر سکتے ہیں وہ یہ کہ ایک اسلامی بینکوں کا سائز یا کوانٹٹی یا جو بھی اس کا وہ ہے ان کی تعداد جو ہے وہ اتنی زیادہ ہو جائے کہ وہ ہم کہیں کہ 70-80% ہو گئی ہے، تو اب ہم مارکیٹ کو ڈکٹیٹ کر سکتے ہیں. لیکن وہ میرے خیال سے پہلے آپ مشارکوں کو پاپولر کریں گے تبھی 70-80% پہ پہنچیں گے. وداؤٹ دیز کارپوریٹ پروڈکٹس مشارکہ کو تو ہم کر ہی نہیں سکتے ابتدا میں، کیونکہ وہ میں نے جیسے عرض کیا کہ بڑی جو لسٹڈ کمپنیز ہیں ان کو دوسرے ادارے جو ہے آسانی سے دے رہے ہوتے ہیں. تو پہلے اسلامی بینکوں کو آپ فلورش کریں اور پھیلائیں، جب وہ ہو جائے تو پھر مشارکہ کو لے کر آئیں. ڈپازیٹر کی شکایت نہیں ہوتی کہ بینک ہمارے پیسے پہ جو ہے وہ رسک لے رہا ہے، اور اوبیسلی اسلامک بینکنگ میں ڈپازیٹر کو بھی ایک فکس ریٹرن نہیں مل رہا ہوتا ہے، اس کا بھی ریٹرن جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے بینک کی پروفیٹیبلٹی پر یا بینک کے لاس پر. یہی بہت سوالات لوگ کرتے ہیں کہ بھائی آخر کیا وجہ ہے کہ ہم نے تو یہ سنا تھا کہ جب اسلامی بینکنگ کے سسٹم آئے گا تو اس صورت کے اندر ڈپازیٹرز کو پروفٹ زیادہ ملے گا. ٹھیک ہے. ابھی ہمیں مور اور لیس ویسے ہی پیسہ مل رہا ہے، وہ اتنا ہی پروفٹ مل رہا ہے. اس کی وجہ بنیادی یہی ہے جو کہ در حقیقت ہم بیان کر رہے ہیں، وہ یہ کہ سارے کے سارے یا 70% جو ہے وہ پیسے مرابحہ اور اجارہ میں لگتے ہیں جس کا فکس ریٹرن ہوتا ہے، اور وہ فکس ریٹرن اتنا ہی ہوتا ہے مور اور لیس جتنا کہ عام سودی بینکوں کے اندر جو فائنانسنگ ریٹ ہوتا ہے. لہٰذا وہ جب وہ اتنا ملے گا تو وہی اتنا ہی ڈپازیٹر کو دے دیا جائے گا. اگر وہ مشارکہ میں لگتا تو مشارکہ میں کی صورت یا مضاربہ میں لگاتے اور اچھی کمپنیز کو دیتے تو جتنا وہ نفع کماتے تو نفع میں شراکت ہوتی
اور پھر جتنا زیادہ نفع کماتے تو اتنا ہی نفع پھر ڈپازیٹر کو بھی دیتے ہیں، جس سے ڈپازیٹر کا جو ریٹ آف پروفٹ ہے وہ انکریز ہو جاتا. لیکن جو مشارکہ آپ بڑھائیں گے ویسے ویسے ان کا پروفٹ شیئرنگ ریشو بڑھے گا ان کا. لیکن کیونکہ ابھی بینکس کا خود کا پروفٹ جو ہے ایسی جگہ سے آ رہا ہے جہاں پہ پری ڈیٹرمنٹ ہوتا ہے ان کا ریٹ اینڈ وچ از مور اور لیس سیم آف دی کنونشنل بینک، تو ڈپازیٹر کو بھی ابھی اتنا ہی مل رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر عمران عثمانی صاحب بہت بہت شکریہ آپ شو میں